گالاں کڈے جو دکان دے اندر ہووے اوہ دیوے بیچارہ کتھوں دیوے تینوں لال محمد کولے بیچن والا جو اندر ہوئے نا اوہی تینوں دے سکدا اور کستوری ویچن والا کولے دی قدر نہیں جاندا تے کولے ویچن والا کستوری دی قدر نہیں تانوں بھی میں کہاں گا چا بیٹھ جا تو دفعہ ہو تو ایسے کام لی بیٹھا ہے میرا چان رہن دے ہے سارے جلسے نے تم خراب کرنا آن کے نہیں جاندی پئی تو نسی آپ سپیکر بن جیے ہوتے ہیں انہوں ایسے کام لی رکھے ہیں عرض کرنا چاہ رہے ہیں گل سمجھانا چاہنا انہیں بیٹھے جے میرے امیرہ تم اتحان نہ سن لاؤ میری یہ بہنیں تم اتحان نہ سن لاؤ اوپر واز نہ جائے تے میرا دے چکی قصور ہے میں تے بولن دیا ہے نا ادھوں دا ذرا گل سنوا لیے عرض کرنا چاہ رہے ہیں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نمانے والو کنے بیٹھے جے ذرا سنیا جے میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ دین مکمل ہو گیا ہے آنا جی واپس آگے سنیا جے 28 سفر دیئے میرے نبی مدینے نے آپ ایک جنازہ پڑھاؤں چلے گئے تم ہی پڑھنے جایا کر جنازہ میرا جنازہ گڈی بند کر کے پڑھیا کر اے نہ کیا کر سٹارٹ کھڑی ہے میں ہونے آیا نہیں نہیں ویرا ساریاں مصروفیتاں چھڑ دیا کر آوی تیرے ورگا پرائی سی جدا جنازہ پڑھنے گیا ہے نا انہوں ہی موت دا پیغام آیا سارے کام چھڑنے پہندے میرا سن نظرہ تیان او ہزارے دا جا کے ویک لاکا کوئٹے چ ہزارہ برادری دے اج کنے دن ہو گیاں لاشاں پئیاں ساڈے ملک دا حکمران مدینے دی ریاست بناون والا کہتا مجھے بلیک میل نہ کرو کیا جس کا شوہر مر گیا وہ تمہیں بلیک میل کر رہی کیا جس کے 5 بہنوں کا ایک بھائی مر گیا وہ کیلی رہ گئی اپنے بھائی کو دفن کرنے کے لیے کہتی ہم بہنیں جائیں گی کیا وہ بہنیں آپ کو بلیک میل کر رہی کیا جو اپنی مائیں اتنے دن ہو گئے اپنے بیٹوں کے جنازے رکھ کے سڑکوں پہ بیٹھی ہیں کیا وہ تمہیں بلیک میل کر رہی ہے تیری تون چ سریا فرعون والا آ گیا ہے تینوں حکمرانی کی لب گئی ہے فرعون دا تیرے چ آ گیا تکبر 5 دن ہو گئے نے کوئٹے دیاں سڑکاں تے ماواں بیٹھیاں نے کتنے بچیاں دیاں لاشاں لے کے بیٹھیاں ہیں کتنے بیٹیاں دیاں لاشاں لے کے بیٹھیاں ہیں کتنیاں بہناں دیاں لاشاں لے کے بیٹھیاں نے کتنے نوجواناں دیاں لاشاں مزدوراں دیاں کان دی ویکھ لو کاناں دے وچ کم کرن والے مزدوراں دیاں لاشاں لے کے بیٹھیاں نے لوگو ذرا سنو میرے بھائیو پاکستان دے اندر نہ دی اج کتنی اندھیر نگری دھرنے دے کے سڑکاں تے ماما بیٹھیاں ہیں وزیر اعظم کہندا ہے دفناؤ گے تو ہم جائیں گے یہ مدینے کی ریاست کا آدمی تھا وہ نیوزی لینڈ کی حکمران وہ جسنڈا آرڈر کہتی ہے کہ جا کے مسجد والوں کو گلے لگا کر روتی ہے کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں نیوزی لینڈ کی غیر مسلم حکمران آج پاکستان مدینے کی ریاست کا نام لیوا یہ مدینے کی ریاست کا دعوے دار یہ کیا کہتا ہے ذرا سنیے یہ کیا کہتا ہے کہتا مجھے بلیک میل نہ کرو تم دفنا دو میں آ جاؤں گا نہ جی ہر کام میں یہ دیر کر دیتا ہے یہ چینی کا نوٹس لے تو دیر کرتا ہے یہ گیس کا نوٹس لے تو دیر کرتا ہے یہ مہنگائی کا نوٹس لے تو دیر کرتا ہے یہ ہر کام میں دیر کرتا ہے کیوں کرتا ہے یہ قوم کو سزا دیتا ہے کہ مجھے 21 سال تم نے کیوں انتظار کرایا کیونکہ اس کی زندگی کا مشن تھا صرف میں وزیر اعظم بن جاؤں اور اس کا کوئی مشن نہیں تھا اگر مشن ہوتا کوئٹے میں پہلے دن چلے جاتا کہتا ہے میں اپنوں کے غم میں برابر کا شریک ہوں میں ایک کا وزیر اعظم نہیں میں پورے پاکستان کا وزیر اعظم ہوں آج اندھیر مچ گیا تم دیکھو ایک سردی کے عالم میں ماں اندر کرب لے کے بیٹھی ہے بیٹے کی لاش ایک دن نہیں دیکھی جاتی مائیں 5 دن سے بچوں کے جنازے لے کر بیٹھی ہوئی کہاں گئے یہ سارے سیاستدان کہاں گئے یہ سارے افیسر
افسر کہاں گئے یہ سارے جناب اعلیٰ افسر؟ بتاؤ بتاؤ آج پاکستان کو نظر لگ چکی ہے۔ کہتا مجھے بلیک میل نہ کرو، کیوں تم اس ملک کے بادشاہ ہو، اے بادشاہی صدا رب دے دربار چی، آج تو وزیر اعظم کل کوئی ہو رہی، پر لکھ لے لکھ لے لکھ لے، یہ جو اس کے ماننے والے اپنے اللہ سے معافی مانگ لے، اس کی گردن میں اب کون سا سریا آیا ہے؟ اس کی نبی ذلت کا سریا آیا ہے، اس کی پسپائی کا سریا آیا ہے، کیونکہ یہ زندہ لاش ان لاشوں کو دفن کرنے نہیں جا رہا ہو جن لاشوں کے پاس جانا ملک کے حکمران پہ فرض ہے۔ ایک کتا پیاسا مر جائے یہ مثالیں دیتا تھا۔ آج کتنے دن ہو گئے ہیں؟ یہ 5 دن ہو گئے مائیں اپنے بچوں کی لاشیں، قسمیں میں رو پڑا۔ وہ بہن کہتی ہم 5 بہنوں کا یہ ایک بھائی ہے، اب ہم اس کو خود دفن کریں گی۔ میرے ملک کو نظر لگ چکی۔ آج کیا بن گیا ہے؟ یہ 3 سال ہو گئے ہیں اپوزیشن کا رونا روتا ہے۔ کوئی مسئلہ پوچھ لو تو کہتا ہے یہ چوروں کا ٹبر، کوئی مسئلہ پوچھ لو تو کہتا میں نہ رونی دوں گا۔ بھئی نہ دے کچھ نہ کر تو اس سے کون مانگتا ہے؟ تم نے 2.5 سال غریب کو کچھ نہیں دیا تو اس سے کیا مانگے گا کوئی؟ صرف خدا کے لیے یہ بیان گندے مت دے کہ مجھے بلیک میل کرتے۔ بولو جس کا گھر اجڑ جائے، جس کا شوہر اجڑ جائے، اس نے کیا بلیک میل کرنا ہے؟ بھئی انصاف مانگنا بھی بلیک میلنگ ہے؟ اپنے بھائی کے قتل کا انصاف مانگنا بلیک میلنگ ہے؟ اپنے شوہر کے قتل کا انصاف مانگنا، بدلہ مانگنا بلیک میلنگ ہے؟ یہ کہتے ہیں ہم نے مطالبے منظور کر لیے۔ بھئی تم ملک کا سربراہ ہو کر ایک زخم پہ مرہم رکھنے کے لیے انہوں نے دولت کو چولہے ڈالنا ہے جن کا گھر لٹ گیا۔ بتاؤ جن 5 بہنوں کا ایک بھائی مرا ہے، پتر موئے نہیں پول دے عالماں پاویں ہو کے مرن فقیر، او پیڑا کیویں جیودیاں مر کے چنا دے ویر۔ حالا مرنا نویر کسے دے نہ ہون نہ مانیاں بہنا، جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا۔ وہ مٹ گئے نقشے قدم ویر دے، من ویلا آوے کھاون ویک گرہنو جندرے لگے میری آنکھیاں لایا ساون۔ وہ ڈیگر ویلے جد کڑیاں اب اپنے ویر کھڑاون، بائیاں موئی سمجھ کے میں تو اپنے ویر لکاون۔ او شالا مرن نہ ویر کسے دے تیرا ہون نہ مانیاں بہنا، جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا۔ وہ سب پردیسی وطنی آئے تو ہی ویر موڑ مہارا، آجا آجا میرے سونیا ویرا تینوں بیٹھی وعدہ مارا۔ وہ تلا جاندہ انہا للہ، میں کوئٹہ میں ہزارہ برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں اور پوری دنیا کے بدماشوں کو، دہشت گردوں کو پیغام دیتا ہوں یہ تمہاری بھول ہے۔ تم پاکستان کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہو، تم فرقہ واریت پھیلانا چاہتے ہو، انتشار پھیلانا چاہتے ہو۔ یہ 10 باڈیاں 11 لاشاں یہ سڑکوں پہ پڑی ہیں، یہ تمہیں پیغام دے رہی کہ ہم تشدد نہیں کریں گے۔ یہ لاشیں سڑک پہ رکھ کے کہہ رہے ہیں پاکستان زندہ باد۔ یہ کہہ رہے کیوں کہہ رہے ہیں؟ انشاءاللہ یہ پاکستان کا دشمن اپنی موت مر جائے گا، پاکستان چمکتا رہے گا، دمتا رہے گا، پاکستان زندہ باد رہے گا، اس کو مٹانے والے مٹ جائیں گے۔ آج ملتان میں ہاتھ کھڑے کر کے آپ سے اظہار یکجہتی چاہتا ہوں، آج وعدہ کر کے ہاتھ کھڑا کرے، ہم کوئٹہ کے بھائیوں کی اس غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ہم کوئٹہ کے مسلمانوں کے ساتھ، کوئٹہ کے اندر جو بھی ظلم ہوا ہم ان مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیوں؟
آج ان کے ساتھ ہوا، کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ یہ سازش ہے غیر مسلم کی کہ پاکستان میں فسادات کرائے جائیں۔ آپ میرے سے وعدہ کریں، بڑے سے بڑا بھی پاکستان پہ مشکل وقت آئے، ہم نے اپنے پاکستان کے امن پہ آنچ آنے دینی۔ ہاتھ کھڑے کر کے بولے انشاءاللہ۔